الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معزز صاحب کرام اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء اعظام، آئیے ایک بار ہم اور آپ مل کر شاہ پہروبر، مالک خشکوتر، اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا آتینا کل کوثر، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جاں، رحمت عالمیہ، تتمہ دور زمان، صاحب قرآن، حبیب رحمان، مالک جنان، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرہ، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب، معراج والے، کالے کالے زلف والے، ہم غریبوں پہ شفقت فرمانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، سراپا انوار، محبوب کردگار، شافع روز شمار، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات جاگ رہے ہیں نا یا ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. چلیے ماشاءاللہ. پھر سے سلام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، سلام کرنے تک پتہ چل جائے آپ لوگ جاگ رہے ہیں. السلام علیکم. پہلی بار سلام کیا تھا ایک ہی، دوسرا لوگ جواب دیے. اب سلام کرو چیک کرنے کے لیے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، کتنے لوگ سو رہے ہیں. حضرات کبھی آپ نے غور کیا یہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ وقت کم ملا ہے مجھے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کیوں کرتا ہے؟ پہلا کہتا ہے السلام علیکم، پس پانی یو، یعنی تمہیں سلامتی، اللہ کی سلامتی، یعنی میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارا جان مال میری طرف تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، میری طرف تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف تم سلامتی ہو. دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام بس پانی یو ٹو، یعنی تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ کہ میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کوئی دقت نہیں ڈالوں گا. تیری جان میری جان، تیری آبرو میری آبرو، تیرا مال میرا مال، تیری جائیداد میری جائیداد کی طرح ہے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اعلیٰ ڈگریاں دلا دی، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا دیا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو پروفیسر بنا دیا، اپنی اولادوں کو انجینئر بنا دیا، اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بنا دیا، لیکن اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو خدا کا دین نہیں سکھایا، آقا کا سبق نہیں پڑھایا، قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہیں بتایا، تو یاد رکھیں ہماری نسلیں اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود، ڈگریاں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ اس نے دینی تعلیم ماں کی گود سے سکھائی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی علماء کی صحبت میں رہا ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دینی تعلیم دیں، قرآن کا سبق پڑھائیں، دین کا سبق پڑھائیں، ورنہ حضرات اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اعلیٰ ڈگریاں ہونے کے باوجود ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اور جس کو یہ پتا ہو، جس کو یہ حدیث معلوم ہو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، قرآن اسے نے کہا مسلمان وہ ہوتا جو نماز پڑھے، میرا آقا نے یہ نہیں کہا مسلمان وہ ہوتا جو روزہ رکھے، یا مسلمان وہ جو حج کر کے آئے.
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میرا نبی نے یہ فرمایا، حضرات ہارون رشید کے زمانے میں ایک قیدی کو پھانسی کا حکم ہو گیا تھا۔ ایک قیدی کو پھانسی کی جب حکم ہو گیا، پھانسی کے پھندے میں جب چڑھایا جانے لگا تو وہ کہا، اس کی پوچھا، وہ جلاد نے پوچھا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ ہارون رشید کے دربار میں جب اسے لے جایا گیا تو اس نے جاتے ہی سلام کیا، السلام علیکم۔ ہارون رشید نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا بولو کیا کام ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا کچھ نہیں، بس آپ سے سلام کرنا تو سلام کر لیا، مجھے اجازت دیجیے۔ تو جلاد لے کے جانے لگا۔ کہا چھوڑو، کہاں لے جا رہے مجھے؟ کہا اے تجھے پھانسی کے پھندے پہ لے جا رہے ہیں، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے دیکھا نے بادشاہ سلامت نبی آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کب آزاد کیا تجھے؟ کہا حضور ابھی آپ نے تو کہا وعلیکم السلام، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، میری طرف تم محفوظ ہو، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میری طرف سے تمہارا تمام امان میں ہو تم۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے، اور جس میں آپ سلامتی بھیج رہے ہو، جس میں خود کہہ رہے ہیں خدا کی سلامتی ہو، اسے آپ سزا دیں گے، اسے آپ پھانسی پہ چڑھائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ مسکرانے لگا اور کہا اسے آزاد کر دو، آزاد کر دو اسے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سلام نبی پہ پڑھا کرو۔ درود پڑھنے میں کیا ملتا ہے؟ درود پڑھنے میں کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے پہ جواب ملتا ہے۔ درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام پڑھو گے تو جواب ملے گا۔ اس لیے اپنی آنے والے نسلوں کو بتاؤ کہ مسلمان سے بغض نہ رکھو، مسلمانوں سے کینہ نہ رکھو۔ اس لیے مسلمان وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط لگایا میرے رب نے، شرط لگایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَى، تمہیں سربلند رہو گے۔ یہاں پہ ان کنتم، ان ہے، لفظ ان ہے جو ان شرطیہ کے معنی میں آتے ہیں، ان شرطیہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ مومن کیسے بنو گے؟ جب ایک دوسرے میں محبت ہوگی۔ حضرات پتہ آج میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ پھیرنا، اپنی اولاد سے محبت نہ کرنا۔ اگر یتیم سامنے کھڑا ہو اپنی اولاد سے محبت نہ کرنا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی غریب ہو تمہارے اگل بغل میں، کوئی غریب کھڑا ہو، اس کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ او لوگوں سنو، اگر تمہاری بیوی بغل میں کھڑی ہو، اگر کوئی بیوہ آ جائے تو اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس وقت پیار کی نگاہ سے نہ دیکھنا اس وقت۔ میرے نبی نے فرمایا۔ مدینہ شریف میں ایک بیوہ عورت آتی ہے، ایک مدینہ شریف میں پاگل عورت تھی، جو جسے پاگل لوگ کہا کرتے ہیں، وہ اسے بات کرنے والا نہیں تھا۔ پاگل سے کون بات کرتا ہے؟ پاگل سے کون باتیں سنا کرتا ہے؟ پاگل سے کون پیار محبت کرتا ہے؟ میرا آقا صاحب صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، پاگل عورت آ گئی اور اشارے سے نبی کو بلا رہی ہے، اشارے سے نبی کو بلا رہی ہے۔ میرا آقا نے سر اٹھایا اور آگے بڑھ گئے، مسجد نبی کے صحن سے باہر نکلے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی شدت تھی، دھوپ کی تمازت تھی، ریتیلی زمین، ریت جل رہا تھا۔ میرا آقا ننگے پہ نکل گئے۔ عمر فاروق نے روکا، میرا آقا وہ پاگل عورت ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ پاگل تھوڑی دور لے کے کہا وہاں چلیں۔ میرا آقا تھوڑی دور چلے، کھلے میدان میں گئے، اور جانے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ اور گھماتے رہی آقا کو، بات کرتے رہے، نہ جانے کیا بات کر رہی ہے۔ میرا آقا بات کرتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی، میرا آقا بھی چلیا۔ عمر فاروق نے کہا میرا آقا کیوں چلے گئے؟ وہ پاگل عورت نے آپ کو پریشان کر دیا، آپ کو تکلیف میں ڈالا، اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کوئی سنتا ہے۔ وہ راستے سے اگر آ رہی تو پلٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا اے عمر، ارے اس پوری پاگل عورت کی کوئی بات نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ ارے میں بھی نہ سنوں گا، اور کون سنے گا مدینے میں؟ اس کا دکھڑا اور کون سنے گا؟ اس کا غم کون سنے گا؟ اس کی دلجوئی کون کرے گا؟ اے عمر تو اٹھ جا اور چلا جا اس خاتون کے پاس، اس پوری مائی کے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا آقا فرماتے ہیں اے عمر تو اٹھ جا اور اس پوری خمائی کے پاس چلا جا، اور اس پوری مائی سے کہنا اے پوری امی، جب تجھے غم زیادہ ہو جائے، جب تیرے دل پہ بوجھ زیادہ ہو جائے،
جب تجھے پریشانی ستانے لگے، جب تجھے غم گھیر لے تو کملی والے کے پاس چلا جانا، اپنا غم سنا دینا، تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ حضرات آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، پتہ ہے نماز چھوڑ دے رہا نا، یہ بہت بڑی بات نہیں حضرت، نماز چھوڑ دینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت غلط کام نہیں ہے یہ، لیکن نماز چھوٹ گئی اس کا احساس نہیں ہوا، یہ بہت برا ہوا، یہ بہت برا ہوا۔ ہم میں ہیں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی عزت جانتا ہے، اپنی عزت پہچانتا ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے کوئی اگر کسی کے دروازے پہ گیا، اگلے دھکے تک بھگا دے گا، بھاگ یہاں سے، میرے دروازے آج کے بعد نہ آنا، آپ اس کے دروازے پہ کبھی نہیں جائیں گے، کبھی جائیں گے؟ ابے مجھ کو بھگایا تھا وہ، میں کیوں جاؤں اس کے دروازے پہ؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا احساس جگا، احساس ہوا میری بھی عزت ہے، میری بھی تمام چیزیں ہیں، میں کیوں اس کے دروازے جاؤں جب اس نے بھگا دیا؟ یہ احساس جاگا۔ حضرات آج کیا مسلم قوم کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، خواتین ٹیویاں دیکھ رہے، سب اپنے کام میں مگن ہے، ہمارا احساس مر چکا ہے، ہمارا زمین مر چکا ہے، ختم ہو چکے ہم۔ نماز ہو رہی ہے، نماز چھوٹ گئی، ہفتے میں صرف ایک وقت نماز پڑھنے جاتے، جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھتے، سن سے جاتے، سن سے آتے ہیں، 2 رکعت۔ ابے دن میں 3 بار ٹھوس کے کھانا کھاتا ہے اور ہفتے میں 1 بار نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، وہ بھی 2 بار۔ اور کبھی کوئی بات ہو گئی تو کہتا میں مسجد نمازیں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ کیا کرے حضرت؟ میں مسجد نمازیں پڑھنے نہیں جاؤں گا، امام صحیح نہیں ہے، مقتدی صحیح نہیں، اور فلاں صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، اور جہاں نوکری کرتا ہوں لاتوں جوتا کھائے گا، باتوں بولی سنے گا، لیکن نوکری نہیں چھوڑے گا، نوکری نہیں چھوڑے گا، کہے گا میں مسجد نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ ابے تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا؟ خدا تجھے توفیق ہی نہیں دے رہا ہے کہ تم مسجد میں آوے نماز پڑھنے۔ سنو، خدا جب ناراض ہوتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا ہے اے پانی کے بوندے تو اس کی پیاس کو نہ بجھانا، خدا یہ نہیں کہتا ہواؤں سے اے ہوا تو اس کے ارد گرد چکر نہ لگانا، خدا یہ نہیں کہتا ہے آسمان کے سورج سے اے سورج کی کرنیں، اے سورج کی شعاعیں اپنی روشنی کو اس کے آنگن میں نہ بکھیرنا، خدا یہ نہیں کہتا ہے چاند سے ایک چمکتے ہوئے چاند تو اپنی چاندنی کو اس کے آنگن میں نہ بکھیرنا، خدا یہ نہیں کہتا ہے اے رزق تو اسے حاصل نہ ہونا۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے کسی پہ پانی بند نہیں کرتا ہے، کسی پہ رزق بند نہیں کرتا ہے۔ سنو، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ بتاؤ، سوچو، غور کرو، ہم میں سے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگ جائے گا میرا خدا ناراض ہے کہ میرا خدا مجھ سے خوش ہے۔ اندازہ لگا، سوچو، اور ذات ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا۔ ہمیں یہ سب سے خطرناک چیز ہے احساس کا نہ ہونا۔ نماز چھوٹ کے اس کا گناہ آپ کو ملے گا، لیکن دوسرے وقت آپ پہنچ کے نماز میں اللہ سے رو رو کے معافی مانگا، اللہ تو غفور ہے، معاف کر دے گا خدا، میرا رب معاف کر دے گا، اسے معاف کر دے گا رب۔ لیکن حضرات احساس نہیں ہو رہا۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمید الدین بادشاہ تھا۔ حمید الدین بادشاہ نے باغیچے لگایا کرتا تھا، باغیچے میں بیٹھا کرتا تھا، گھوما کرتا تھا، بالکل خوبصورت باغ سجایا تھا، رچایا تھا، بسایا تھا، 1 نمبر بستر لگایا تھا، اس طرح باغیچہ لگایا تھا، پھل پھول، انگور، سیب، سنترا باغ، وہ پیڑ اس کے بستر پر لٹکتا رہتا، جھولتا رہتا تھا۔ 2 کنیزیں تھی جو پنکھے جھیلا کرتی تھی، بادشاہ سوئے انگور کھاتا تھا، پیتا تھا، پڑا رہتا تھا، وقت ہوتا تھا پھر دربار میں جا کے بیٹھتا تھا۔ وہ یہی عالم تھا، یہی معمول تھا اس کا۔ ایک روز وہ جو خاتون جو کنیزیں تھی جو بستر لگایا کرتی تھی، کنیز اکیلی تھی، بستر لگائی تکیا سریا اور سوچا یار بادشاہ بستر پہ سوتا، میں بھی سو کے دیکھوں کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا آرام ملتا ہے، ملائم بستر پہ، ریشمی بستر پہ کتنا سکون ملتا ہے۔ وہ کنیزے کے دل میں بات آئی، اس خاتون کے دل میں، وہ بستر پہ لیٹ گئی، بستر پہ لیٹ گئی، اتفاق سے اس کو نیند لگ گئی۔ نیند لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کا آنے کا وقت ہوا، بادشاہ جب آیا تو دیکھا رہی میری نوکرانی میری کنیز بستر پہ سو رہی، بادشاہ کے بستر پہ سو رہی ہے۔ فوراً جلاد کو حکم دیا، سپاہی اس کو پکڑ لو اور بیچ چوراہے پہ لے جا کر اسے کوڑا اس وقت تک مارتے رہو جب تک اس کی جان نکل نہ جائے۔ چنانچہ اس خاتون کو جب 2 سپاہی جگائے، وہ ہڑبڑا کر کے بیٹھی، ہر یہ دیکھا سامنے بادشاہ سلام تھا، جلاد سپاہی، اس کی آدھی روح اسی وقت ختم ہو گئی۔
جسم کپکپاہٹ آ گئی، تھر تھر کانپنے لگی، اب کیا ہوگا، اب تو میں گئی کام سے۔ بادشاہ اسے زنجیر باندھا اور کیسے لے جا چوراہے پہ، چنانچہ حضرات اسے چوراہے پہ لایا گیا، دونوں ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا گیا، کپڑے کو بدن لپیٹ دیا گیا، بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، پورے ہزاروں لوگ ہیں اور بادشاہ کا سب کو بلاؤ تاکہ پتہ چل جائے بادشاہ کے سامان کا استعمال کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس خاتون کو باندھ دیا گیا، جلاد نے ایک کوڑے لگایا، جب جلاد سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلاد نے جب کوڑے لگایا اسے، جب اسے لگا ہے تو وہ عورت بے چین ہو گئی اور مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے کہا مسکراتی ہو، جلاد کا زور سے کوڑے مارو۔ پھر اسے کوڑے لگائے گئے، پھر زور سے مسکرائی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں درد نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہنے ہاں درد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اور زور سے کوڑے مارو۔ اسے اور زور سے کوڑے مارا گیا اور زور سے کوڑے مارا گیا۔ بادشاہ کو تم ہنس کیوں رہی ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس خاتون کا بادشاہ سلامت، جس نرم نازک بستر پہ میں چند منٹوں کے لیے سوئی، اس کی سزا آپ نے یہ متعین کی مجھے کوڑے لگائے جائے، اس وقت تک کوڑے مارے جائے جب تک میری جان نہ نکل جائے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ تو اس بستر پر نہ جانے کئی سالوں سے سو رہے ہیں، آپ کی کیا سزا ہوگی، خدا آپ کو کیا سزا دے گا؟ یہ بات بادشاہ کے دل میں چبھ گئی، بادشاہ کو یہ بات لگ گئی اور بادشاہ کا عورت کو چھوڑ دو، عورت کو آزاد کر دیا گیا۔ بادشاہ رونے لگا، بادشاہ بے چین ہو گیا، بادشاہ کے احساس جاگا، خدا کی یاد دل میں سما گئی۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد بادشاہ وہاں پہ اٹھا، رات کو اٹھا اور بیدار ہوا۔ بیدار ہونے کے بعد نہ جانے کہاں نکل گیا، اللہ کی ٹولی، اللہ والوں کی ٹولی میں رہنے لگا، فقیروں کی ٹولی میں رہنے لگا۔ وہ بادشاہ 165 سال تک جیا، فقیروں کی زندگی گزارتا رہا۔ 165 سال کے بعد وہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا۔ حضرات یہ کب ہوا؟ اس کا احساس بیدار ہوا، وقت نہیں ہے دوستو، اس کا احساس بیدار ہوا، احساس جاگا تو اس کا یہ عالم ہوا۔ آج حضرات ہماری حالت یہ ہے، ہمارے احساس نہیں جاگتا ہے، ہمارا ضمیر نہیں جاگتا ہے، ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہمارا ضمیر نہیں جاگتا ہے۔ دوستو انہی باتوں پہ حضرات لسٹ بہت زیادہ ہے، فہرست بہت زیادہ ہے حضرات، انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔